السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اما بعد، محترم صدر اجلاس، علماء اکرام، دیگر سامعین، بفضلہ تعالی آج ہم مدرسہ عباد الرحمن لتحفیظ القرآن للبنین کے 5ویں سالانہ اجلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مستقل طور پر یہ مدرسہ 2020 جنوری میں عبداللہ ابراہیم سے منسلک عمارت میں شروع ہوا۔ اس وقت طلباء کی تعداد 26 کے لگ بھگ تھی۔ الحمدللہ آج اس مدرسے میں لگ بھگ 251 کے قریب طلباء زیر تعلیم ہیں۔ الحمدللہ اس ادارے میں حفظ کی کل 13 جماعتیں ہیں، 2 ناظرے کی جماعتیں ہیں اور 1 قاعدے کی جماعت ہے۔ یہ تمام جماعتیں زمروں کے اعتبار سے تقسیم شدہ ہیں۔ مثلا 5 پاروں کا زمرہ 10، 15، 20، 25، 30 اور دورہ قرآن۔ یہ اس شہر میں بھی نئی ترتیب ہے بفضلہ تعالی۔ اس ترتیب پر ہمیں 3 سال گزر چکے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کے کئی فوائد دیکھے۔ سب سے اہم فائدہ جو ہمیں اس ترتیب سے معلوم ہوتا ہے یا معلوم فوائد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم طلباء ایک جماعت میں ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں۔ طلباء کی عمروں میں تفاوت نہیں ہوتا۔ ایسے ہی تمام طلباء پر یکساں محنت کی جا سکتی ہے، اور ایک طالب ایک سے زائد اساتذہ سے گزرے تو وہ ہر استاذ کی خوبیوں کو اپناتا ہے۔ اگر کسی استاذ سے کوئی کمی رہ جائے تو باذنہ تعالی وہ اگلی فصل اور اگلی جماعت میں اس کمی کو مکمل کر لیتا ہے۔ ایسے ہی طلباء کے درمیان مسابقے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان زمروں کے بڑے فائدے ہم نے دیکھے۔ وقت کی کمی ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اس ادارے کی کچھ خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس ادارے میں اوقات تعلیم دوسرے اداروں کے بالمقابل کچھ زیادہ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر وہ جماعتیں جو بڑے زمروں والی ہیں، 20 پارے سے دورہ قرآن تک، تو ان جماعتوں کا وقت بعد نماز فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ ان زمروں کی کلاسز فجر سے شروع ہوتی ہے۔ تمام طلباء بفضلہ تعالی فجر میں مدرسہ حاضر ہو جاتے ہیں اور نماز عشاء تک وہ مدرسے ہی میں رہتے ہیں۔ باقی تمام طلباء صبح 8 بجے مدرسہ آتے ہیں اور رات 8 بجے تک مدرسے میں رہتے ہیں۔ اس وقت میں انہیں ٹیوشن دیا جاتا ہے، اور نماز ظہر کے بعد سے نماز عصر کے قریب تک وہ قیلولہ بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی وہ طلباء جو زائد پارے والے ہیں، 25 پارے کے بعد والے، ان طلباء کے لیے ہاسٹل کا انتظام کیا گیا ہے۔ جو طلباء ہاسٹل میں ہوتے ہیں الحمدللہ انہیں 5 ہال یعنی 5 ٹیوشن دیے جاتے ہیں۔ نماز فجر سے پہلے، نماز فجر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، نماز عشاء بعد۔ اس لیے کہ زیادہ پارے والے طلباء کو زیادہ دہرانی کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ وقت کی حاجت ہوتی ہے، لہذا اس کا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں 5 ہال کم از کم دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ جو طلباء قرب و جوار کے ہیں بفضلہ تعالی، مدرسہ عباد الرحمن میں بعد نماز فجر ان کے لیے بھی استاذ کی نگرانی میں ٹیوشن کا انتظام کیا گیا ہے۔ قریب 70 طلباء کے نام ہمارے پاس موجود ہیں جو نماز فجر میں حاضر ہوتے ہیں۔ کبھی طلباء کی تعداد موسم کے اعتبار سے کم زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی مدرسے کی اسمبلی بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔
اس لیے کہ عام طور پر اکثر طلباء اسمبلی سے پہلے اشراق کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں. اسمبلی میں صبح شام کے اذکار پڑھائے جاتے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر اسی وقت ہمیں تمام طلباء ایک ساتھ ملتے ہیں. اور ایسے ہی ہر 2 دن میں ایک مرتبہ کسی نہ کسی استاذ کی نصیحت بھی ہوتی ہے. اور اسی اسمبلی کے ذریعے ہفتے میں ایک مرتبہ ہم طلباء کو اخلاقی ہوم ورک دیتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ وہ ہوم ورک ہو جس سے طالب اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں سے جڑے اور زمین پر رہے. ہم طلباء سے پوچھتے ہیں کہ آج آپ کیا ہوم ورک لینا چاہتے ہو. کئی بچے بولتے ہیں کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم ماں کے ساتھ گھر کے برتن دھو دیں. بعض کہتے ہیں کہ آج ہم کپڑے دھوئیں. بعض کہتے ہیں کہ آج ہم گھر جھاڑو لگائیں گے. بعض دفعہ انہیں ہوم ورک دیا جاتا ہے کہ آج آپ گھر جا کر 5 رشتہ داروں سے فون پر بات کریں گے. کبھی یہ ہوم ورک دیا جاتا ہے کہ ایک رشتہ دار کے گھر جائیں گے. کبھی ہوم ورک ہوتا ہے کہ آج آپ والدین کے پاؤں دبائیں گے یا ماں کے ساتھ کم از کم آدھے گھنٹے تک بات کریں گے. اس طرح کے مختلف ہوم ورکس بچوں کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ گھر والوں کی اہمیت کو سمجھیں، ان کے قریب ہوں. ابھی بفضلہ تعالی ہم نے اس کے بڑے فائدے بھی دیکھے ہیں. الحمدللہ ایسے ہی مدرسہ عباد الرحمن کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ادارہ اپنا منظم روز نامچہ رکھتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں ڈائری کہتے ہیں. جو طلباء یہاں پڑھتے ہیں اور جو پہلے سے اس ادارے کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہماری یہ ڈائری چلتی ہے. اس ڈائری میں سب سے پہلے سال کے پہلے ہی ہفتے ہم طالب کو اس کا ہدف دے دیتے ہیں، اس کا ٹارگیٹ دیتے ہیں. ٹارگیٹ کس اعتبار سے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس سالانہ تقویم تیار ہوتی ہے، ایئرلی کیلنڈر مدرسے کے حساب سے. عام طور پر اس کیلنڈر میں یہ بات ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سال میں کم از کم 230 سے 235 ایام ہمارے طلباء کو ملے. ان ایام کو جو تعلیمی ایام ہوتے ہیں تعطیلات کو نکالتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے ہم طلباء کو ان کا ہدف دے دیتے ہیں کہ ایک بچہ سال میں کتنے صفحات پڑھے گا، اس اعتبار سے ہر مہینے اسے کتنے صفحے پڑھنا پڑے گا، اور ہر روز روزینہ کے طور پر اسے کتنے صفحات سنانے پڑیں گے. روزینہ کے طور پر اس کی ڈائری مکمل ہوتی ہے، سبق پارے سبق آموختہ. جب مہینہ مکمل ہو جاتا ہے تو ماہانہ ڈائری مکمل ہوتی ہے کہ اس بچے نے اپنا ٹارگیٹ کتنا مکمل کیا، یہ ٹارگیٹ سے کتنا آگے رہا، ٹارگیٹ سے کتنا پیچھے رہا. یہ ڈائری بفضلہ تعالی استاذ تیار کرتے ہیں. والدین ہر روز اس پر سائن کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، اور مہینے میں ایک مرتبہ یہ ڈائری آفس بھی پہنچائی جاتی ہے، اور کبھی آفس سے کلاس جا کر یہ ڈائری چیک کی جاتی ہے. ایسے ہی اس ادارے کی مضبوطی کی ایک بڑی اور بڑی اہم وجہ وہ ذمہ داروں اور اساتذہ کے مابین ماہانہ میٹنگ کا منعقد ہونا ہے. ہر مہینہ یہ تو ہر بچے کی ڈائری کمپلیٹ ہو رہی ہے، ایک اور ڈائری تیار ہوتی ہے کلاس وائز. ہر استاذ ہر ماہ اپنی کلاس کی ایک ڈائری تیار کرتا ہے کہ اس مہینے کتنے طلباء نے ممتاز درجہ حاصل کیا، کتنے نے جید جدہ. یہ گریڈز بنے ہوئے ہیں اے بی سی. استاذ سے طلباء سے متعلق ہم استاذ سے بعض پرس کرتے ہیں کہ پچھلے ماہ آپ کے پاس مثال کے طور پر 12 بچوں میں سے 9 ممتاز تھے، اس بار 8 ہو گئے. جو ایک بچہ پیچھے ہے اس کی کیا وجہ رہی؟ پچھلے مہینے کتنے طلباء آپ کے پاس راسب تھے، اس ماہ ان میں کیا تبدیلی آئی؟ اس میٹنگ کی وجہ سے بہت سے مشورے ہوتے ہیں، بہت سی کمیوں کو بفضلہ تعالی ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہر مہینہ کچھ نہ کچھ مستقبل کا ایک بہترین عزم کیا جاتا ہے اور اس پر عمل کی مکمل کوشش کی جاتی ہے. وقت ضرورت والدین یعنی سرپرستوں سے انفرادی اور اجتماعی میٹنگز بھی کی جاتی ہے. طلباء کی حالت ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، جو کچھ مناسب ہو سکتا ہے نفسیاتی طور پر، گھریلو طور پر ان کی کمیوں کو مکمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسے ہی نماز اور اذان کی بھی باریاں بنی ہوئی ہیں تاکہ ہمارے طلباء میں نماز اور اذان کی تدریب ہو. مسجد عبداللہ ابراہیم میں بفضلہ تعالی مدرسہ عباد الرحمن کے طلباء ہی امامت اور اذان کے فرائض انجام دیتے ہیں. حالانکہ مستقل طور پر ذمہ داروں نے مؤذن اور امام رکھا ہوا ہے، لیکن ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان طلباء کو پیچھے کھڑے ہو کر ان کی اصلاح کرتے رہیں اور ان کی کمیوں کو مکمل کرتے رہیں. الحمدللہ اس کے بڑے بہترین نتائج ہم شہر میں دیکھ رہے ہیں. جب یہ طلباء یہاں سے فارغ ہو کر کسی مسجد میں تراویح کے لیے جاتے ہیں، بے خوف و خطر بفضلہ تعالی منجھے ہوئے حافظ کی طرح وہ نماز پڑھا لے جاتے ہیں. الحمدللہ مدرسہ عباد الرحمن دور جدید کی ضروریات کا بھی لحاظ رکھتا ہے. اسی وجہ سے یہاں جتنے ہمارے نونہال بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً تمام ہی طلباء کا ایڈمیشن اسکول میں بھی پہلے سے
ہوا ہے. کوئی 3rd میں ہے, کوئی 4th میں ہے, کوئی 6th میں ہے. عمر اور قابلیت کے اعتبار سے ودیا نکیتن میں ان تمام طلباء کا ایڈمیشن چل رہا ہے. اب بفضلہ تعالی اس سال ہمارے ان حفاظ اور کچھ بڑے طلباء میں سے 12 طلباء SSC کا انگلش میڈیم سے ریگولر ایگزام بھی دے رہے ہیں. ابھی تک بفضلہ تعالی 50 سے زائد حفاظ اور دیگر طلباء ہمارے ادارے میں رہتے ہوئے 10ویں جماعت کا امتحان دے چکے ہیں. بفضلہ تعالی کمپیوٹر لیب تیار ہو چکا ہے. اگلے سال سے اس کی بھی تعلیم شروع کی جائے گی. PT کلاس بھی اللہ کے فضل و احسان سے شروع کی جا چکی ہے. مغرب سے قبل 25 سے 30 منٹ کے لیے طلباء کو ایکسرسائز کرائی جاتی ہے تاکہ ان کا جسم فلیکسیبل رہے اور وہ بہت سی آنے والی آفتوں سے خود کو محفوظ رکھے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ ان 5 سالوں کے مختصر سے عرصے میں، جس میں لاک ڈاؤن کے 2 سال سے بھی ہمیں جوجھنا پڑا، مدرسہ عباد الرحمن نے 41 یعنی 41 طلباء کو حافظ قرآن بنایا. الحمدللہ یہ بڑی تعداد ہے. ہم اس پر اللہ سبحانہ و تعالی ہی کا شکر ادا کر سکتے ہیں. ان میں سے اس سال 18 طلباء نے حفظ قرآن کی تکمیل کی، جس میں باذنہ تعالی آج 11 حفاظ سند فراغت بھی لیں گے. اس موقع پر میں سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں، ثانیاً ہمارے ذمہ داران کا کہ وہ موافق مزاج والے اور ہر مشورے کو قبول کرنے والے اور ہمیں ہمت دے کر آگے بڑھانے والے ہیں. اور اسی طرح میں مدرسہ عباد الرحمن کے اساتذہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی بڑی محنتیں رہتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی چھوٹی بڑی کاوشوں کو، کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.